دور کر دے گا، آزمائش خدا دور کر دے گا۔ تو سارا سال تسی کہندے رہندے ہو کہ امام صاحب ساڈے واسطے دعا کرو، امام صاحب ساڈے واسطے دعا کرو۔ اج رب تانوں اختیار دے ہے کہ اپنے واسطے خود دعا کرو۔ آج اللہ کی طرف سے اس شب کو، شب بیرات کو اللہ کی طرف سے بندے کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کے لیے کیا کرو؟ خود دعا کرو اور خود اپنے آپ کے لیے دعا کرو۔ فرمایا کہ جو آج کی رات کسی مصیبت سے چھٹکارا چاہتا ہے وہ اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، اللہ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا، اللہ اسے عافیت عطا فرما دے گا۔ فرمایا کہ سنو، ہے کوئی جو اپنے رب، فرمایا کہ صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت اس طرح آواز دے رہی ہوتی ہے۔ اس رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غفلت نہ کرو، قیام میں رات گزارو، جاگ کر رات گزارو، اور دن کو کیا کرو؟ اپنے رب کی عبادت کرو اور روزہ رکھو۔ پھر تیسری حدیث ہے، اس کو سنن ابن ماجہ نے نقل فرمایا کہ سرکار دو عالم حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی شعبان کی شب کو اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور تمام مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تمام مومنین مخلوق کو اللہ بخش دیتا ہے، ماں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے۔ کینہ پرور وہ کہتے ہیں کہ جڑا دل میں دوسروں دے واسطے منافقت رکھتا ہے، جو دل میں دوسروں کے لیے نفاق رکھتا ہے، جو دل میں دوسروں کے لیے حسد رکھتا ہے، جو دل میں دوسروں کے لیے بغض رکھتا ہے، جو دل میں دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے۔ فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رب اس رات میں تمہیں سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت میں ڈھانپ لے تو تم ایک کام ضرور کرو، اپنے باطن کو بھی پاک کرو، دل کو کینے سے پاک کر کے رب کی طرف رجوع ہو جاؤ، دل کو حسد سے پاک کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرو، دل کو ہر طرح کی غلاظت اور برائی اور گناہ سے پاک کر کے استغفار کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، خدا تمہیں بخش دے گا۔ پھر فرمایا یہ حدیث ہے، پانچویں حدیث سماعت فرمائیں، شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے، جم الوسائل کے اندر یہ حدیث ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے ایک منادی ندا کرتا ہے، منادی ندا کرتا ہے کہ مطلب کہ خدا کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان عام ہوتا ہے۔ کیا اعلان ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، آج اس کا رب اس کو بخش دے گا؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، اس کا رب اس کی توبہ کو قبول کر لے؟ چھٹی حدیث، اس کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے، فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نصف شعبان کی شب ہوتی ہے تو فرماتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکل جاتے ہیں۔ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات سرکار اپنے حجرے سے باہر نکلے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات تھی، کہتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آ کر عبادت شروع کر دی۔ تو ام المؤمنین کہتی ہے کہ میں سرکار کو ڈھونڈتی گھر سے باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے ایک کونے میں اللہ کے حبیب عبادت کر رہے ہیں اور ریاضت کر رہے ہیں اور سجدے میں سر کو رکھا ہوا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ اس دعا کو سنیں اور پھر انشاءاللہ فرماتی ہے کہ میں نے اس دعا کو سنا، ام المومنین کہتی میں نے اس دعا کو سنا کہ سرکار سجدے میں کیا دعا کر رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف متوجہ ہیں، آدھی رات ہے، سر سجدے میں رکھا ہوا، حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میرا جسم اور میرا ذہن اور میری روح تجھے سجدہ کر رہی ہے۔ کیا پتہ چلا کہ جب بندہ سجدے میں جائے تو پھر اپنے رب کی طرف متوجہ، سجدے میں یہ حساب نہ کرے کہ میں نے آج کتنے پیسے کمائے ہیں، کتنے ٹیک وے تے گیا ہوں، کتنی ٹیکسی گئی، کتنے رات گزاری ہے، کتنے کیا کیا۔ فرمایا کہ حضور علیہ السلام سجدے میں تھے تو سرکار نے فرمایا کہ یا اللہ میرا جسم بھی تجھے سجدہ کر رہا ہے، میری روح بھی تمہیں سجدہ کر رہی ہے، میرا خیال بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے، میرا تصور بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے، میرا تخیل بھی تمہیں سجدہ کر رہا ہے۔ فرمایا کہ میرا جسم اور میرا دل تجھ پر ایمان لائے۔ اللہ کے حبیب سجدے میں دعا کر رہے ہیں کہ میرا جسم، میری روح، میرا خیال تمہیں سجدہ کر رہا ہے، میرا دل تجھ پر ایمان لا چکا ہے، میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں، میں اور اپنے بڑے بڑے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے، حضور علیہ السلام ہر گناہ سے پاک تھے، اس کے باوجود اعتراف کر رہے ہیں
تاکہ امت کو پتا چل سکے کہ بندہ بڑے سے بڑے منصب پر بھی پہنچ جائے، جب خدا کی بارگاہ میں جھکے تو اس کا روح بھی جھکنی چاہیے، اس کا قلب بھی جھکنا چاہیے، اس کا خالق بھی جھکنا چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ یہ حضور سجدے میں دعا کر رہے اس رات کو۔ فرمایا کہ اللہ مجھے بخش دے، تیرے سوائے کوئی گناہوں کا بخشنے والا نہیں۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضور دعا کر رہے سجدے کے اندر، اے اللہ میں تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیرے غضب سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اے رب کریم، میں تیری اس طرح حمد نہیں کر سکتا جس طرح کے حمد کرنے کا حق ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں تیری اس طرح حمد نہیں کر سکتا جس طرح کہ تیری حمد کرنے کا، تیری ثنا کرنے کا حق ہے۔ اور فرمایا، اور اللہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ سرکار کے پاؤں سوج گئے، پوری رات سرکار یہ دعائیں کرتے رہے۔